Why you should be grateful to have a sister. آخر بہن کے ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ کہ اکثر اوقات بیٹی اپنے ماں باپ کی ناراضگی کو برداشت کر لیتی ہے اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. شرارتیں بھائی کرتے ہیں اور عام طور پہ ڈانٹیں بہنوں کو پڑتی ہیں. پھر اگر بہن چند سال بڑی ہے تو چھوٹے بھائی کو جو بچے تنگ کرتے ہیں بہن ان بچوں کو دور رکھتی ہے. She told off your bullies. پھر بھائی کے گرو اپ کرنے میں بہن ہمیشہ مدد کیا کرتی ہے اور کئی مرتبہ بھائی کی سٹڈیز میں بھی بہن اس کی مدد کرتی ہے. میری دو بڑی بہنیں تھیں، ایک کے ساتھ عمر کا فرق زیادہ تھا، وہ عمر میں کوئی 8-10 سال بڑی تھیں، تو ان کو میں آپا کہتا تھا، اور دوسری بہن کوئی 4-5 سال بڑی تھیں، ان کو میں باجی کہتا تھا. باجی کے ساتھ اسکول کا کام کرنا، مل کے کھانا کھانا، کھیلنا، یہ سب کام ہوتے تھے. بڑی بہن تو والدہ کی طرح تھی، وہ مجھے نہلاتی تھیں، کپڑے بدلتی تھیں اور میرا ویسے خیال رکھتی تھیں، لیکن چھوٹی بہن تو میری بہترین دوست کی طرح تھیں. چنانچہ بہنیں بھائیوں کو ہر موقع پہ سپورٹ بھی کرتی ہیں اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو پردے بھی ڈالتی ہیں. چنانچہ بھائی شرارت کر کے چھپ جاتا ہے اور بہنیں اپنے ماں باپ کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہیں، بہانے بنا رہی ہوتی ہیں، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول کے اندر سکور اچھا نہیں کرتا، اب اس کو اپنے ماں باپ سے سائن کروانا ہوتا ہے پیپر، تو ماں باپ اگر سائن کریں گے تو وہ تو بہت ناراض بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ تکلیف بھی دیں. تو ایسے موقعوں پہ بھائی ماں باپ سے سائن کروانے کی بجائے اپنی بڑی بہنوں سے سائن کروا لیتے ہیں، اور بہنیں اللہ کی ایسی گائے ہوتی ہیں کہ صاف کاغذ پہ ان سے سائن کروا لو تو وہ کر کے دے دیتی ہیں. تو بھائیوں کی کمی کوتاہیوں کو بہنیں اس طرح کور اپ کر لیتی ہیں. پھر شی میکس یور ڈنر وین مام از ناٹ اویلیبل. جب امی گھر میں نہیں ہوتی تو بڑی بہن ہی ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے کوکنگ کرتی ہے اور ان کو وقت پہ کھانا دیتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے. پھر شی ڈیفینڈز یو ان فرنٹ آف یور پیرنٹس. کئی مرتبہ ماں باپ کے سامنے وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے. پھر شی فارگیوز یو فار یور مسٹیکس. وہ آپ کی غلطیوں کے اوپر آپ کو معاف کرتی ہے. شی ریمائنڈز یو آف یور فیملی اوبلیگیشنز. وہ چھوٹے بھائی کو بتا سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے فیملی کے کیا حدود قیود ہیں، ہمیں اس کے اندر رہنا چاہیے. شی شیئرز آل یور چائلڈہڈ میموریز. کہ بچپن کی جتنی میموریز ہوتی ہیں بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہیں. پھر شی ول آلویز بی یور بیسٹ فرینڈ آف لائف. بہن بھائی کے لیے زندگی کی بہترین دوست بھی ہوتی ہے. جب بچے آپس میں مل کے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے وہ سیکھتے ہیں. مثلاً وٹ یو لرن فرام سبلنگز. پہلی چیز لو اینڈ سپورٹ. دوسری چیز کوآپریشن اینڈ ٹیم ورک. ان کو مل جل کر رہنا آ جاتا ہے، ٹیم ورک آ جاتا ہے. پھر تیسری چیز ان کے اندر ٹالرنس آ جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات بھائی اپنی بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں بلا وجہ، اور بہن کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے.
پھر یہ کہ اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد لڑائی کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ ریزولوشن. تو وہ جلدی سے اپنے کنفلکٹ کو ریزالو بھی کر لیتے ہیں. پھر لیڈرشپ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسرٹیونیس ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسرٹیونیس کہتے ہیں اپنی بات کو منوانا. آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, بہن کہتی ہے ایسے کرنا چاہیے, بھائی کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے. وہ ایک دوسرے کو آرگومنٹس دیتے ہیں, ایک دوسرے کو منواتے ہیں. چنانچہ جس کی پرسنالٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ اپنی بات کو منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پھر بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, تو ان کے اندر نیگوشیشن سکلز بھی آ جاتے ہیں. تو بہرحال بہن کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے, مورلی بھی, اور اگر فائنینشلی ضرورت ہو تو وہ بھی سپورٹ کرتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جوانی میں سفر پہ جانا چاہتے تھے تاکہ علم حاصل کر سکیں, مگر ان کے پاس خرچہ نہیں تھا. کئی دن گزر گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی بہن نے محسوس کیا کہ میرا بھائی سفر پہ جانا چاہتا ہے مگر سفر کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے سفر مؤخر ہوتا جا رہا ہے. تو بہن نے اپنے زیورات بیچے اور اس سے جو پیسے ملے اس نے وہ پیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کے سامنے ہدیہ پیش کر دیا اور کہا کہ جی آپ یہ پیسے لیں اور اس کے بعد سفر کریں اور اپنا علم حاصل کریں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ نے تو اپنا سارا زیور ہی بیچ دیا. تو بہن نے جواب دیا کہ اللہ اس کے بدلے مجھے بہشتی زیور عطا فرما دیں گے. ایک حاکم نے 3 آدمیوں کو پکڑا. ایک باپ تھا, ایک بیٹا تھا اور ایک اس کا برادر ان لا تھا, یعنی بیوی کا بھائی تھا. اور حاکم چاہتا تھا کہ ان تینوں کو قتل کروا دے. جب عورت کو اطلاع ملی تو وہ حاکم کے دربار میں آئی اور اس نے آ کے خوب ادھم مچایا کہ میرے گھر کے 3 مرد ہیں اور تینوں کو اگر آپ قتل کروا دیں گے تو میرا محرم کون رہے گا پیچھے, میں زندگی کیسے گزاروں گی. جب اس عورت نے ایسی باتیں کی تو حاکم وقت نے کہا کہ اچھا ان تینوں میں سے تم کسی ایک کو چن لو, میں اس کو نہیں قتل کرتا, باقی 2 کو قتل کر دوں گا. اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اپنے بیٹے کو چنے گی, چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ ماں ہر حال میں اپنے بیٹے کی حفاظت کرتی ہے. بعض سوچ رہے تھے کہ نہیں یہ اپنے خاوند کو چنے گی اس لیے کہ بیوی ہے اور بیوی کے لیے خاوند کی زندگی اہم ہے. مگر اس عورت کو جب اختیار دیا گیا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لے تو اس عورت نے اپنے بھائی کو چن لیا کہ میرے بھائی کو آپ قتل نہ کرو, باقیوں کو بے شک قتل کر دو. اس پر حاکم وقت بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے بھائی کو کیوں چنا ہے, باقیوں کو کیوں نہیں چنا. اس عورت نے جواب دیا میں جوان العمر ہوں, خوبصورت ہوں, اگر آپ میرے ہسبینڈ کو قتل بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا پرپوزل بھیج دیں گے اور میں دوسرا نکاح کر لوں گی, مجھے اللہ پھر خاوند دے دیں گے. اور اگر اللہ نے دوسرا خاوند مجھے دے دیا تو اس خاوند کے ذریعے سے اللہ مجھے دوسرا بیٹا بھی عطا فرما دیں گے, تو مجھے خاوند بھی دوسرا مل سکتا ہے, بیٹا بھی دوسرا مل سکتا ہے. لیکن میرے ماں باپ دنیا سے فوت ہو چکے اور اب میرا ایک ہی بھائی ہے, اب مجھے کوئی دوسرا بھائی نہیں مل سکتا, اس لیے میں نے اپنے بھائی کو چن لیا ہے. اس عورت کی اس بات کا حاکم کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ اس نے تینوں آدمیوں کو معاف کر دیا اور قتل کا حکم واپس لے لیا. تو بہنوں کو بھائیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے جو اٹل اور پائیدار ہوتی ہے. چنانچہ تاریخ اسلام کو پڑھیں تو ایسا بھی واقعہ
پڑھنے میں آتا ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، بہنیں بھائیوں کے لیے اتنا کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ چنانچہ فتوحات شام ایک کتاب ہے، اس میں علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں۔ تو ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو وہ زرار رضی اللہ عنہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ پہلے تلوار سے لڑتے رہے، وہ ٹوٹ گئی، پھر نیزے سے لڑتے رہے، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب جب ان کے پاس کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہا تو دشمن نے گھیرا تنگ کر دیا اور ان کو زندہ گرفتار کر لیا۔ چنانچہ جب لڑائی ختم ہوئی، شام کا وقت تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ وہ اس بات پہ بڑے غمزدہ ہوئے کہ دین اسلام کا ایک اتنا اچھا مجاہد اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بندہ بھیجا مشورے کے لیے۔ وہ امیر لشکر تھے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔